الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. پورے قرآن موت 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 تھوڑے سی دیر کے لیے دنیا بھیجا ہے، پھر کیا ہے؟ پھر موت. بہت لمبی زندگی تیرے پاس رہی، پھر کیا ہے؟ موت. بہت بڑی حکومت شہنشاہیت تجھے دی تھی، پھر کیا؟ موت. ساری زندگی جھوپڑی میں غربت میں گزر گئی، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، مگر اس کے بعد کیا ہے؟ موت. الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے زندگی بھی اور موت ہے. اور جو دنیا میں آ گیا وہ موت کا ذائقہ چکھے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں آنے والی ہر جان موت کو چکھے گی. ثم الینا ترجعون، اور ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھتے تھے، مر گئے تو مٹی میں مل گئے. کوئی مر گیا تو اس کو رشتے داروں نے اس کو جلا دیا تو چل ختم ہو گیا معاملہ. تو مر گیا تو اس کے رشتے داروں نے اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا. پہلے پہاڑوں پہ رکھتے تھے، ابھی ایسے ٹاور بناتے ہیں، ایسا بڑا سا ٹاور جیسے کنواں ہوتا ہے نا، اس کنویں کو زمین کے اندر سے اور اوپر کر دو اور اوپر کر دو، ہے کنویں کی شکل اوپر. وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کی لاش میں مسالہ لگا کر کے اوپر رکھ دیا. وہ گدھ آئے کھائے اور ہڈی ہوتے 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 ایک دن ٹھک نیچے گر گئی. یہ مجوسی جو آگ کو پوچھتے ہیں، ایران کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ہاں یہ. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ مت سمجھنا کہ ختم ہو گیا معاملہ، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. ہاں، میں اللہ پھر تمہارے ساتھ سامنے ہوں گا. مجھے اللہ کو تم کو جواب دینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم آزمائیں گے. دیکھو قرآن سارا ایسا ہی، ہم تو کہانیوں کے طور پر سناتے ہیں. کہانی نہیں، اللہ اپنی طرف بتلانے. ہم پورا قرآن اللہ کا تعارف ہے، پورا قرآن اللہ کا تعارف ہے. ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے. وَنَبْلُوكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے. تم سب کو کہا جا رہا ہے، ہم تم سب کو آزمائیں گے. کیسے؟ بالشر والخیر فتنہ، آزمائیں گے. تمہارے لیے کیا کیا فتنہ، کیا آزمائش ہوگی؟ کبھی تمہارے لیے مزے اور کبھی تمہارے لیے پریشانی. شر، خیر زیادہ تیز لگ رہا ہے. شر بھی ہوگا، خیر بھی ہوگا. کبھی تنگی ہوگی، کبھی آسانی ہوگی. کبھی راحت میں ہوگے، کبھی مشکل میں ہوگے. کبھی صحت میں ہوگے، کبھی بیماری میں ہوگے. کبھی مالداری تونگری میں ہوگے اور کبھی غربت میں ہوگے. اور یہ دونوں حال
تمہارے آزمانے کے لیے ہوگا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. فتنہ مانے ہمارے یہاں تو اردو میں ذرا ہوتا ہے نا فتنہ, بڑا فتنہ ہے, نہ عربی میں فتنہ, فتنہ آزمائش. یہ جو راحت آئے گی یہ تمہیں آزما رہے ہوں گے ہم. اس راحت میں یہ تکبر میں چلا گیا, اس میں میرے سے بڑا کون ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. راحت آئی آزمائے گئے, اور پریشانی آئی آزمائے گئے. پریشانی آئی, یہ کیا کہتا ہے, یہ کہتے ہائے ہائے فلانے آدمی نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اچھا فلاں آدمی کرتا ہے, کائنات تو میرے قبضے میں, تجھ سے تو اچھا کتا ہے. کتا جب کتے کو چھڑی سے مارا جائے لاٹھی سے تو کبھی لاٹھی پہ حملہ نہیں کرتا, وہ کس پہ حملہ کرتا ہے, جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. یہ پریشانی فلاں آدمی نے لا دی. کتا سمجھتا ہے کہ لاٹھی نے نہیں کیا, تو بھی سمجھ اس نے نہیں کیا, اس کے پیچھے میں ہوں حکم کا جاری کرنے والا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. بیماری آ گئی فلانی وجہ سے آ گئی, فلانا کام کر دیا تھا اس لیے آ گئی. کوئی نہیں, اللہ نے حکم دیا تھا بیماری کا, بیماری آ گئی. تندرست ہو گئے, صحت مل گئی, فلاں ڈاکٹر, فلاں دوا, فلاں علاج. کچھ نہیں, کس نے کیا, اللہ نے کیا. اللہ کہہ رہے ہم آزما رہے ہیں تمہیں. یہ تمہیں مال ملا تھا, تم سمجھے تمہاری عقل کوئی بڑی زبردست ہے. تمہاری کیا عقل, ذرا سا رگ ہلا دیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ناظم آباد میں ایسے لوگوں کو جو پی ایچ ڈی کی ڈگری لیے سائنسدان اور پتہ نہیں کیا, ان کو گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. کیا ہے ہماری عقل, اپنی عقل سے کمایا. یہ تو فرعون کا کہنا تھا ہم نے اپنی عقل سے کمایا, اور فرعون کا کیا ہوا پھر. ہم آزما رہے ہیں, مال دے کر آزما رہے ہیں, کبھی مال چھین کر آزماتے. فلانے ساتھی نے دھوکہ دے دیا شراکت دار نے, اس لیے غریب ہو گیا. وہ جو کیا ہے کرونا آیا تھا, اس میں معیشت خراب ہو گئی, اس لیے میں غریب ہو گیا. اللہ کا نظام ہے, اللہ نے طے کیا تھا تم کو غریب کرنا, تاکہ دیکھنا چاہتا تھا کہ غربت میں تم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو یا اس سے دور ہو جاتے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ہم آزمائیں گے اچھی حالت میں اور خراب حالت میں. اچھی حالت میں یہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کہ اللہ تیری طرف سے. خراب حالات میں یہ اللہ سے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ اللہ تو نے دیا, میں تیرے کیے پر راضی. ہاں میں تیرے کیے پر راضی. جب اچھے حالات تھے تب بھی, اور جب برے حالات ہو گئے تب بھی. تو میں نے کئی مرتبہ سنایا, ہمارے رائیونٹ کے بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے لطف سجن دم بدم. لطف مہربانی, سجن جو میرا محبوب ہے وہ اللہ, لطف سجن دم بدم. دم بدم یعنی لمحہ لمحہ, ہر دم ہر لمحہ. لطف سجن دم بدم, اور قہر سجن گاہ گاہ. قہر ہاں غصہ, محبوب کا غصہ گاہ گاہ, کبھی کبھی ہے نا. ایسے ہی اللہ نے تو ہر وقت اچھے حال میں رکھا ہے, کبھی کبھی اللہ پریشانی بھیج دیتا ہے. لطف سجن دم بدم, قہر سجن گاہ گاہ, یوں بھی سجن واہ واہ, وہ بھی سجن واہ واہ. یہ تو آزمائے جا رہے ہیں. اور کیوں آزمائے جا رہے ہیں؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہاں, اور تم ہمارے پاس لوٹ کر لائے جاؤ گے, پھیر کر لائے جاؤ گے, تو پھیرا جائے گا ہماری طرف, لوٹایا جائے گا ہماری طرف. الینا, ہماری طرف, کہیں اور نہیں جانا. امریکہ کو حساب نہیں دینا, روس کو حساب نہیں دینا, صدر کو حساب نہیں دینا, وزیر اعظم کو نہیں, تم کو ہمارے ہیں, ہمارے پاس حساب دینا ہے. دنیا میں جو آ گیا وہ جائے گا.
اور موت کا ذائقہ چکھے گا. یہ عجیب بات ہے. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار سے پوچھتے ہیں، کعب یہ موت کا چکھنا، موت کی سختی کیسی ہے؟ کعب احبار کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی ہیں، ایک یہ کہ دیر سے، صحابی کیا مطلب دیر سے مسلمان ہوئے، غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کعب احبار پچھلی کتابوں کے عالم تھے. تو کعب کہنے لگے یہ ایسے جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی تمہارے جسم میں داخل کر دی جائے اور اس کا ہر کانٹا تمہاری رگ رگ کو اپنے اندر سمو لے، چبھا لے، پھنس جائے، اور اس کے بعد پھر کوئی اپنی پوری طاقت سے اس کانٹے دار جھاڑی کو نکالے، تو جو جو حصہ بدن اس کانٹے میں لگا ہوگا اس کا جو حال ہوگا وہ بدن کا حال. اللہ ہم سب کی حفاظت. شداد بن اوس موت آگ پر بھنے جانے سے زیادہ سخت، پانی میں زندہ ابال دیا جائے اس سے زیادہ سخت. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. یہی تھی نا وجاءت سکرۃ الموت. یہ جو موت کی سختی، موت کی بے ہوشی، موت کے وقت نظر کا عالم، موت کے وقت کی ساری کیفیت یہ آ گئی، تحقیق آنے والی تھی، دیکھو آ گئی. کوئی نہیں بچا اس سے، نبی نہیں بچے، ولی نہیں بچے. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سختی برداشت کرنی پڑی. تو ہم آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کیفیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ سکرات کا وقت تھا اور ہاتھ پانی کا پیالہ رکھا تھا، ہاتھ اس میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے، فرماتے سکرات حق ہے، سکرات حق ہے، موت کی سختی حق ہے. اللہم بر رفیق الاعلی، مگر اللہ تو بڑا رفیق، تو سب سے اچھا ساتھی ہے ہمارا. جیسے کوئی آدمی کسی اچھی چیز کو یاد کرتا ہے تو اس کی تکلیف اس وقت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سخت وقت ہوتا ہے دوستوں، کبھی کسی وقت انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے. بہت سخت وقت ہوتا ہے. ہاں ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وقت تھا نا جسے تم بھاگتے تھے. آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اپنی پوری سچائی کے ساتھ، پوری سختی کے ساتھ، پوری کڑواہٹ کے ساتھ، پوری تکلیف کے ساتھ آ گئی نا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، تحقیق آ گئی نا. ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے. کہاں جاؤ گے؟ اینما یدرککم الموت. ولو کنتم برج مشیدہ، اور اونچے کسی مینارے پہ چڑھ جاؤ، موت وہاں بھی آ کر پکڑے. کسی دہریے نے ہمارے بڑے علماء میں سے کسی سے سوال کر لیا، ان کو تنگ کرنے کے واسطے، ان کو تنگ کرنے کے واسطے کہا کہ مولانا آپ لوگ تو فرماتے ہیں کہ جہاں کتے ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے، تو میں تو اپنے ساتھ کتا رکھوں گا تاکہ موت کا فرشتہ ہی نہ آوے. یہ تنگ کرنے کے لیے کہا کہ مولوی صاحب جو ہے وہ زچ ہو جائیں. ہاں ہوتے ہیں
جو اس لیے حرکتیں کرتے ہیں، تم کیا کسی کو زج کرو گے؟ جب وقت آئے گا سب کچھ کھل جائے گا کون کتنے پانی میں تھا۔ مولوی صاحب کو کم سمجھتے ہو؟ ہمارے حضرت مطلب فرمایا کرتے تھے مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے گلشن کو باغ کو آباد رکھے۔ فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تیز تیز، اور فرشتہ روک دے گا، کہاں چلے بھائی؟ تو کہیں گے حساب ہو گیا، کہ حساب تو ہو گیا لیکن ابھی واپس جاؤ، اور یہ جو مجمع ہے اس مجمع میں دیکھو کسی نے تمہیں گھونٹ پانی پلایا ہے، ایک لقمہ کھانا کھلایا، کپڑا پہنا، ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ آج مولویوں کو کم سمجھتے ہو؟ کل پتہ چلے گا کیا شان ہے علماء کی۔ آج تو بہت آسان ہے، یوں کہہ دینا یوں کہہ دینا، فلاں مولوی صاحب کے اندر یوں ہے، فلاں مولوی صاحب تمہارے اندر نہیں کچھ کیا۔ یہ جو اعتراض کر رہا ہے 10 برائیاں تو اس کے اپنے اندر ہیں، مولوی صاحب کی ایک برائی کو دیکھ کر کے مولوی صاحب کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ علماء کی قدر کرنی چاہیے، ہمارے سروں کا تاج ہے، اور یاد رکھو ہم جنت کے داروغہ نہیں ہیں، جہنم کے داروغہ نہیں ہیں، وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کا حساب اللہ ایسے کرے گا کہ حساب سے پہلے ایک پردہ قائم کرے گا اور اندر بلائے گا، کہ دیکھو میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی تھی نا، آج بھی تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں، اور پھر ان کو بالکل پاک صاف کر کے باہر نکال دے گا، لو تم ان کو کیا کیا کہتے تھے۔ جو لوگ اللہ کا علم پڑھیں پڑھائیں ان کی غلطیاں نکال کر خوش ہوتے ہو، اس کا اشتہار کرتے ہو۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے کتنا خوبصورت طریقہ بتایا۔ بازار گئے، وہ کہا بھائی ایک قرآن کریم چاہیے، قرآن کریم لے لیا، ہدیے کے جو پیسے تھے وہ دے دیے۔ اب گھر آ کر کے جب اس کو کھولا تو سب صحیح ماشاءاللہ، لیکن یہ کیا؟ کہتے یہ 2-4 صفحے تو بالکل الٹے چھپے ہوئے، یعنی الٹے چھپے ہوئے سے یہ اوپر نیچے نہیں ہو گئے، بلکہ ایسے ہو گئے کہ وہ آئینہ رکھ کر پڑھے تو پڑھ سکیں۔ ارے ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو الٹا چھپ گیا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ الٹا چھپ گیا تو اس کو قرآن کو پاؤں کے نیچے ڈالو گے؟ نہ، فرمایا یہ قرآن غلط چھپ گیا ہے، اس کو لپیٹ کر کے طاق میں رکھ دو، پڑھنا نہیں لیکن ہے ابھی بھی مقدس۔ ان علماء میں کبھی کوئی کمی دیکھ لو ٹھیک ہے، ان کے پیچھے مت چلنا، لیکن ان کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، علماء کی پکڑ کر لیں، علماء سے کسی بات میں اختلاف کر لیں، کوئی حرج نہیں، ان کا کام ہے۔ ہما شما ہم تم کہاں سے آ گئے علماء کی پکڑ کرنے والے؟ پتہ نہیں کہاں تھی بات۔ ہاں، تو وہ مولوی صاحب کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں تو اپنے ساتھ کتا رکھوں گا تاکہ موت کا فرشتہ آئے نہیں۔ تو مولوی صاحب نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کتا رکھو، تمہاری جان وہ فرشتہ نکالے گا جو کتے کی جان نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، مفر تو کسی کو نہیں ہے، فرار تو کسی کو نہیں ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہاں یہ ہے، جو لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دوست بن کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو کسی وقت اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اور اگر ناراضگی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ یوں بتایا کہ ان کو موت کے وقت جنت میں ان کا گھر دکھایا جائے گا، بس یہ جنت کے گھروں میں الجھے گا، موت ہو جائے گی، سختی کم ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ایک قصہ سناتے تھے۔ ابو فارس یا مجھے بزرگ کا نام یاد نہیں ہے، میں نے بعد میں کسی کتاب میں پڑھا لیکن اس کو پڑھے بھی عرصہ ہو گیا، اس لیے نام ابھی ذہن میں مستحضر نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ جب موت کا وقت آیا تو ان بزرگوں کے سامنے جنت کر دی گئی، انہوں نے منہ پھیر لیا،
मुंह फेर लिया और कहा अल्लाह, अगर मुझे मालूम होता कि ये खिलौने मिलेंगे तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता। मैंने तो तुझे राजी करने के लिए कहा, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हाँ, ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं। एकदम तबीयत खराब हुई, भयंकर तकलीफ हो रही थी, एकदम तबीयत खराब हुई, लोग लेकर जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचे। कहा कि वो हजरत ये क्या हो गया अचानक, इंतकाल हो, मतलब उसी 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 में इंतकाल हुआ। तो जो आखिर में बात करने वाला था उसने पूछा, ये क्या हुआ था? कहले वो जो मैं अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था, ऐसी एक तजल्ली आई दिल पर जो बर्दाश्त नहीं हो सकी, इसको हार्ट अटैक करें। डॉक्टर कह रहे हार्ट अटैक हो गया। हाँ, तो बाजों को जन्नत के खिलौने नहीं, बाजों को अल्लाह की तजल्ली दिखा दी जाती है। लो भाई जाओ, मेरे पास आ जाओ। अल्लाह हमारे साथ भी अच्छा मामला करे। अल्लाह बहुत कमजोर है। जब किसी के पास बैठते हैं, नेक बातें सुनते हैं, जी चाहता है हम भी अच्छे हो जाएं, मगर अल्लाह शैतान हमें बहका देता है, दुनिया हमें अपनी तरफ खींच लेती है। अल्लाह तू भी हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले। अल्लाह दुनिया में भी अपने नेक बंदों में रख, और अल्लाह हशर भी नेक बंदों के साथ फरमा। अल्लाह तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह तू हमारे गुनाहों की तरफ मत देख, अल्लाह अपनी रहमत की तरफ देख। अल्लाह हमारा भी खात्मा ईमान पर फरमा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर नफ्स को मौत का, ये तीसरी आयत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और तुमको उस दिन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन फिर तुमको पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। यहाँ जो कुछ है ये जन्नत की चीजों की झलक है, झलक है, समझे? कोई खाना ये झलक है, ये उसका नमूना है। नमूना भी क्या है? हम केला खाते हैं तो कह दिया गया कि तो बताओ केले होंगे जन्नत में, तो ये वाले केले होंगे हैं? शायद रमजान ढूंढते रहे, 250 रुपए, 350 रुपए, ये वाले केले होंगे ना भाई। अल्लाह ने यूं, हदीस में यूं आता है, ऐसी चीजें होंगी जन्नत में जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल पे उसका ख्याल गुजरा। तो जब ये होगा तो केला कैसे होगा? तो केला देखा भी है, सुना भी है, खूब जानते हैं, दिल पे ख्याल क्या। तो हजरत मौलाना पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह कहते कि जन्नत में एक फल होगा जिसका नाम लकलक है, तो तुम कहते पता नहीं क्या होगा। इसलिए अल्लाह ने तशबीह दे दी, ये केले जैसा, जो वो केला होगा वहां का, जो वहां का केला होगा, ओ हो, उसको तो जब वो केला खाओगे तो इस केले को ये कोई याद भी नहीं करोगे। तो यहाँ झलक है, नमूना है। यहाँ किसी की उंगली जल जाए, कितनी तकलीफ, झलक है, नमूना है। जो जहन्नम की तकलीफ है, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सब की हिफाजत। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, तो पूरा पूरा अजर जो मिलेगा ना, वो कल क़यामत के दिन। अब उस दिन फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, उस दिन जो बचा लिया गया आग से, व उदखिलल जन्नह, और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, फ़क़द फ़ाज़, बस वो कामयाब हो गया। हाय मेरे मौला, कैसे कैसे हमें समझाने की कोशिश की है। मौत आएगी, कब आएगी पता नहीं है, किसी को पहले किसी को बाद आएगी सबको। हमारे हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई साहब रहमतुल्लाह अलैह शहादत हुई, घर से निकले थे, मदरसा पढ़ाने जा रहे थे, घर इस तरफ था, ये सड़क गई यूं, फिर इधर आई, ये बिनूर टाउन। गाड़ी में बैठे, किसी दहशतगर्द ने आकर निशाना बना दिया। साथियों ने तय किया कि कब्र फलानी जगह इनकी कब्र बनेगी,
قبر بننے لگی. ایک نوجوان دیندار تھا، مگر کوئی بہت زیادہ دینداری نہیں تھی، لیکن دیندار تھا. اتنی دینداری تھی کہ حضرت مفتی صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے محبت بھی کرتا تھا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر پر جایا بھی کرتا تھا، اور مفتی صاحب کو اپنے گھر بلایا بھی کرتا تھا. یہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ جو قبر کھودی جا رہی ہے اس میں مجھے بھی موقع دو. کہا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے بھی قبر کھودنی شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد ایسی تکلیف دل کی ہوئی، لوگوں نے اٹھا کے اسپتال پہنچے، انتقال ہو گیا. عصر کی نماز کے بعد جہاں مفتی صاحب کا جنازہ رکھا ہوا تھا اسی کے آگے اس کا بھی جنازہ رکھا ہوا تھا. ابھی قبر کھود رہا تھا، جس کی قبر کھود رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. کس خیال میں بھائی؟ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ایک ہفتے کے بعد کریں گے؟ نہیں، یہ وقت ہے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. بولو، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں معلوم ہے ہماری توبہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہماری توبہ کو پکا کر دے. بول دو آمین. انتظار نہیں کرنا ہے. ہمارے مدرسے کے مولوی صاحب محلے میں ہی رہتے تھے، یعنی مدرسہ جس محلے میں تھا اسی محلے کے تھے. والد صاحب نے وہی مدرسے میں بھیج دیا، وہیں پڑھے، وہیں پڑھ کر وہیں استاد بنے. تو محلے کے لڑکوں سے دوستی بھی تھی. ان کے ہم عمر نوجوان، وہ بھی نوجوان نہ کہو تو جوان تو تھے. ایک دوست نے کہا کہ وہ بھائی، وہ تھے تو مولوی صاحب لیکن وہ دوست تھی، بھائی وہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، میرے ساتھ ذرا مدد کرو. اور کہا ٹھیک ہے، محلے میں جیسے لڑکے مدد کرتے. آگے آگے بڑھ کر ماشاءاللہ یہ قبرستان، یہ سب کچھ انتظام کیا. جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھ کر کے اس کے بعد اب قبر میں دفن کرنے. یہ مولوی صاحب قبر میں دفن کرتے ہوئے قبر سے باہر کھڑے ہیں. مستورہ کا جنازہ ہو ایسی بات ہے، آدمی کو پردہ کر رکھنا چاہیے اس میں. تو اس دوست سے کہتے ہیں بھائی میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، مجھے چاہے تو میں گھر جاؤں. ہاں جائیں مولوی صاحب، آپ تو صبح سے میرے ساتھ ہیں. یہ ظہر کا وقت ہے اور مولوی صاحب کا جنازہ عصر میں. ہاں، لائی حیات آئے، لائی حیات زندگی لے کے آ گئی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اللہ نے یہ بڑا مزہ کیا کہ ہمیں بتایا نہیں کہ کس وقت بلائیں گے، ورنہ دنیا میں کوئی شخص کام ہی نہیں کر پاتا. ارے 2 دن کے بعد، ارے 2 ہفتے کے بعد، ارے 2 سال کے بعد تو میرا انتقال ہونا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب، مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم، ابھی ان کی بچی کی شادی تھی، نکاح تھا عید کے بعد والے جمعے کو. ٹھیک ہے نا، عید کے بعد والا جمعہ تھا. تو ماشاء اللہ سب طرف سے مہمان آئے ہوئے تھے. مکہ مکرمہ سے بھی آئے تھے، مدینہ منورہ والے تو 1-2 سال پہلے یہیں آ گئے تھے، اسلام آباد رہ رہے تھے. اور مختلف جو علاقے ہیں ان سے آئے ہوئے تھے، جہاں جہاں کے مہمان تھے. 25-30 مہمان، گھر بھرا ہوا ماشاء اللہ. جمعے کا دن، پھر اتوار کا دن، نہ جمعہ ہفتہ، اتوار کو ولیمہ ہوا. پیر کو جو مکہ مدینہ منورہ سے یہاں مہمان آ کر کے اسلام آباد میں رہنے لگے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ جوان تھے. انتقال ہو گیا اچانک. شادی کا گھر مولانا صہیب راشد، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری کے شاگرد تھے، ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی سے دورہ کیا تھا، پھر وہیں چلے گئے تھے کیونکہ والد صاحب اور سب بھائی وہیں رہتے تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا تھے اتنی محبت والے، پتہ چلتا کہ حضرت جو ہم لوگ عمرے پر جاتے تھے حضرت کے ساتھ، پتہ چلا کہ آ گئے ہیں، فوراً پہنچتے. مسجد نبی کے باہر دکان تھی، عطر کی دکان تھی. بڑی محبت والے. کبھی کوئی سفر ایسا نہیں کہ جس میں ان کی طرف سے دعوت نہ ہوئی ہے. یہ ہمارے کراچی کے جو ساتھی ہیں جو جایا کرتے تھے، سب سے بڑی محبت.
تو بڑا غم ٹوٹ گیا، بڑا غم ٹوٹا۔ ایسے بھی جان جاتی ہے تو غم ٹوٹتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پر اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے، اللہ پاک تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور میں مفتی صاحب نے عصر کے مغرب کے بعد جنازہ تھا، مغرب کے بعد جنازہ تھا، تو عصر کے وقت کچھ مفتی صاحب نے فرمایا، حکم دیا کہ تھوڑی سی بات کر لو، تو وہیں عثمانیہ مسجد میں تھوڑی سی بات کر لی عصر کے فوراً بعد۔ تو وہاں یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ، یہ علماء کرام، یہ اللہ والے، ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اور بعض ایسے ہیں جن کی موت بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی۔ حضرت مولانا صہیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، لیکن جاتے جاتے جگہ گئے۔ دیکھو کسی بھی وقت کھڑے کھڑے کچھ بھی ہو جائے گا، اس خیال مت رہنا کہ تم کو کوئی موقع دیا جائے۔ اللہ ان کی کامل مغفرت فرماتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حسن دعا فرمائیے اللہ پاک تمام مسلمان مرحومین کی کامل مغفرت فرما دے، بالخصوص ہمارے حضرت مولانا صہیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ساری لغزشوں سے درگزر فرما دے، جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کے لیے یہی مقدر فرما دے، اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، اللہ سارے گناہوں کو، اے اللہ سچ مچ توبہ کرنا، رسمی نہیں، اللہ ہماری زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اللہ اس کو ہمارے دل کی گہرائی سے نکلوا دے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تیری طرف پلٹتے ہیں، اللہ بہت گڑبڑ کیے اللہ تیری طرف واپس آتے ہیں، اللہ ہمارے واپس آنے کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ بغیر سزا کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، نہ دنیا میں سزا نہ آخرت میں سزا، تو قادر ہے اللہ، تو مالک ہے، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ساری امت کو معاف فرما دے، ہمارے بڑوں کو جو دین کے بڑے تھے، ہمارے خاندان کے بڑوں کو جو بزرگ تھے، اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، ہم سب روحانی جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، اے اللہ جن لوگوں کو اے اللہ کوئی پریشانی لاحق ہے، کسی کو اولاد کی، کسی کو اولاد کی طرف سے مال کی پریشانی ہے، مال کی وجہ سے پریشانی ہے، جانے کیسے کیسے، کوئی مقدمے میں پریشان ہے، بیکار پکڑا گیا، کسی کو ویسی اٹھا لیا، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ کس کس چیز میں پریشان ہیں، اللہ تو سب کی پریشانی کو جانتا ہے، اور اللہ ہمارا ایمان ہے، اللہ ہمارا ایمان ہے، ان کی پریشانیوں کو حل کرنا تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ تیرے ارادے کا نام وجود ہے، اللہ تو ارادہ فرما لے، سب کی ساری پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے، اللہ سب کو پریشانیوں سے باہر نکال دے، اے اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اے اللہ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجیے، اے اللہ چلتے پھرتے اٹھائیے، کسی پر بوجھ نہ بنائیے، یا اللہ بیوی بچوں پر بھی بوجھ نہ بنائیے، اللہ چلتے پھرتے اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچا کر رکھیے، اللہ ساری ضروریات، اے اللہ ہماری ساری ضروریات کا تکفل خود غیب سے فرما لیجیے، اے اللہ اے اللہ چلتے پھرتے اٹھائیے مگر ناگہانی میں نہ اٹھائیے، اے اللہ تجھے یاد کرنے کا اور کلمہ پڑھنے کا موقع ضرور مل جائے، اے اللہ کلمے والی زندگی، کلمے والی محنت، کلمے والی موت، اے اللہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے جاننے والوں کو اور ان کے جاننے والوں کو، اللہ ساری امت کو اے اللہ موت سے پہلے اپنا ولی اور دوست بنا لیجیے، اے اللہ ہم تو آئے ہاں آتے اسی لیے اللہ
کہ کوئی صورت ایسی بن جائے کہ ہم بھی اللہ تیری معرفت کے رستے پر سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ اے اللہ جب تو اٹھائے تو کہ ہاں ھذا عبدی حقا، یہ میرا پکا سچا بندہ ہے۔ اے اللہ تو ہمارے حال کو ایسا ہی بنا دے۔ اے اللہ جب تو اپنے پاس بلا تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہو اور ہم تجھ سے مل کر خوش ہو رہے ہوں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے۔ اے اللہ جو 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 مرحومین جو مولانا حسین صاحب وغیرہ، اللہ ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ ان کو صبر نصیب فرمائیے، ان کی اہلیہ، ان کی بچیاں، ان کا ایک بیٹا اللہ، اور شاید ایک سے زیادہ بیٹے ہیں، سارے پسماندگان کو ہمارے مفتی صاحب کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائیے۔ یہ رشتے میں ہمارے مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم کے ہم ظلم تھے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ ان سب کو صبر نصیب فرمائیے، اچھا بدلہ قیامت میں اور دنیا میں نصیب فرمائیے۔ اللہ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا اپنی کمزوری سے، اپنی کم سمجھی سے، نادانی سے یا جلد بازی کی وجہ سے نہ مانگ سکے، اور ہے ہمارے فائدے کی، ہماری ضرورت کی، اللہ ہمیں بن مانگے نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے، رحمت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔